وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا
آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے۔ تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے، اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ، 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو۔ وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے، میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں،
او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہیں، بادشاہ ہیں، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کرنا، حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا میں نو ترلے لئی دیا کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر مزہ ہی مڑا، بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا، کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا۔ ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی سورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی، میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ سورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے،
مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی. حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی, صاف کی, کھائی, دوسرے صحابی کو, تیسرے کو, چوتھے کو, 15-16 صحابہ کو ملی, مجھے بھی دی. کہتے ہیں کھجور کھائی, مزہ بڑا آیا. حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی, ادب تھا. عمر سے تو جرانا تھا نا اپنا. ایک کا رشک دیکھیں, آپس میں رشک دیکھیں, حسد نہیں رشک. فرماتے ہیں جرانا تھا نا, تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور. تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی, صاف بھی کی, میں سمجھا ملنے لگی ہے, اٹھائی بھی, صاف بھی کی, اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا, میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے. فرمانے لگے علی ایسے نہ کر, اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضور سے دوسری لی نہیں, نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں, تو میں کیسے دے دوں. خواب میری وچ آیا سی ماہی, تو میں وہ دے گل وچ پا لیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا. ڈر دی ماری, میں ڈر دی ماری اکھ, کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی. ربا اے رات مکن نہ دیویں, اے رات مکن نہ دیویں. ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے, رشک. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے. کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے. رشک کریں خدا را, چھوڑ دیں حسد کرنا. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں, ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا, شہزادے یار ملنے آئے تھے, بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے, آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے, تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے, سر سے پگڑی گر گئی. کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی, اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں, یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر. عمر تو لوگ, ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب
फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना, मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर, ये मुसल्ले, ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, कहा चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का, कहा नहीं, तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। हुजूर का विसाल हुआ ना, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्रें अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हजरत अली मुर्तजा ने जल्दी से पकड़ा, पकड़ के फरमाया जरा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो, अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ठीक हो गया, बच्चे को ले जाओ जरा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे, उन्होंने कहा नीचे उतरिए, मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है, हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जा मिंबर पे, पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा, आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर के सहाबा की एक जमात बारगाह में बैठी है, हजरत सिद्दीक अकबर भी हुजूर के बिल्कुल करीब बैठे हैं, वो आज भी हुजूर के करीब ही है, करीब बैठे। तो अचानक ना महफिल में हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए, बाकी सहाबा भी उठना चाह रहे थे, कोशिश हो रही थी, लेकिन पता है सबसे पहले जगह कम थी, को बंदा जरा सिरकता या जगह बनाता तो जगह बनना थी, बाकी भी उठना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे, हजरत मौला अली का बाजू पकड़ के थाम के हुजूर के करीब बिठाया, खुद जरा थोड़े से पीछे होके बैठ गए। अब बोला नहीं कोई, वहां लोग कम बातें करते थे, वहां लोग बोला है पाए नजर होश में आ, ये कुवे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, लबां ते मोहरां लगियां बोलन दी जाच भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच भुल गई, ते जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। हुजूर की बारगाह में वहां को बंदा बात करे, अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में, कुछ लम्हे सलामी को ठहरा हूं मवाजा पर, फिर मुझको अदब लाया, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। तो हजरत कोई किसी ने गुफ्तगू नहीं की, हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू थामा और ला करके ना हजरत मौला अली को हुजूर के करीब बिठाया और खुद साइड पे जाके बैठ गए, कोई बोला नहीं, बात नहीं की। तब हम तो बातें ज्यादा करते हैं ना, जाके साइड पे बैठ गए, और किसी ने क्या तबसरा करना था, ना किसी की जुर्रत थी, ना कोई करना चाहता था, ना कर सकता था। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मेरे करीम बोले और हुजूर बोल के फरमाने लगे, देखा तुमने अबू बकर ने क्या किया है। और फिर हुजूर फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी की इज्जत को पहचान सकता है,
फजल वाले ही अहले फजल को पहचाना करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मौला अली की शान को अगर समझ सकते हैं तो अबू बकर सिद्दीक समझ सकते हैं, और हजरत सिद्दीक के अकबर का मकाम अगर कोई जान सकता है तो मौला अली ही जान सकते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे जैसे बंदे की तो जुबान नहीं इस काबिल नहीं कि उनका नाम ले सके। कहाँ सैयदना इमाम हसन और कहाँ सैयदना इमाम हुसैन और कहाँ हम लोग, हमारी हैसियत है। हम तो ये तो वो लोग हैं जिनका नाम जरिया निजात है, जिनका तज़किरा जरिया निजात है। ये सारे उसी दरियाए मोहब्बत की नहरें हैं जिसको मदीने वाले महबूब ने अपने दस्ते मुबारक से चलाया है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हजरत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुकद्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था जरा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये जरा मिट्टी उतार देना, लेकिन हजरत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हजरत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फजल ही किसी की फजीलत को जान सकता, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है, जिसके पास वकार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिजी की एक हदीस पढ़े तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे, जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। कभी भी किसी में, और जो हुजूर की औलाद है, सहाबा कराम ने एक जगह कुछ नजराना जमा किया और जमा करके कहा कि हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अखराजात बहुत ज्यादा है और जाहिरी वसाइल उस तरतीब से नहीं है, ये नजराना हर महीने पेश करना है। जब वो लेके हुजूर की बारगाह में गए ना, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, प्यार करना करीबियों से। हसनैन करीमैन से जो हुजूर का प्यार है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इनके साथ वालेहाना मोहब्बत है। आला हजरत बरेलवी ने हदीस लिखी है, रावी हजरत उस्मान गनी है रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना घर में पैगाम भेजा, फरमाया फातिमा से कहो जरा हसन हुसैन को तो भेजे। ये सारा दिन ही हुजूर के पास रहते हैं, सारा दिन ही, लेकिन वो जो वालेहानापन है, जो मोहब्बत है, जो इनके साथ महबूब का खास लगाव है, सैयदा से कहो जरा शहजादों को भेजे, थोड़ी सी देर हो गई आने में। आला हज़रत फरमाते हैं, यूं लगता जैसे सैयदा फातिमा कपड़े नहीं मां बदलने लगती बच्चों की, खुशबू नहीं लगाने लगती, थोड़ी तैयारी में देर हो गई तो महबूब ने नजरें जमाई हैं उस हुजरे की तरफ जहां से इमाम हसन और हुसैन ने आना है। रहमत के अजब ही झमेले हैं, हसनैन यहाँ पर खेले हैं। तो दोनों शहजादों, जब दरवाजा खुला तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं, बच्चे जब निकले ना दोनों, तो ये कोई 10, 15, 50, 100 मील दूर से थोड़ी आ रहे हैं, तो यही रहते हैं। महबूब के कुर्बे खास में इन्हें साए करम हर वक्त नसीब है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो वालेहानापन है, जो इनके साथ हुजूर का रिश्ता है, मोहब्बत है, जैसे ही दोनों शहजादे आए, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, महबूब ने मुकद्दस घुटने जमीन पे रख दिए और दोनों बाजू खोल दिए। एक शहजादा इस सीने से लग गया, इस कंधे से, एक इस कंधे से लग गया। और पहले भी हुजूर प्यार करते थे, पर आज तो रुख ही बदल गया बात का।
अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये दोनों शहजादे कंधे से लगे हुए, हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कहा, ए अल्लाह, जो जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा, तो उन सब से प्यार कर जो मेरे हसनैन से प्यार करे। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब हुजूर को, भाई जिस चीज की तरफ महबूब ने एक दफा देखा है ना, वो गारे सौर में हुजूर एक दफा गए हैं, 3 दिन क़याम किया, एक दफा गए, तो हमारा तो कई बार जाने को दिल करता है। जहां हुजूर थोड़ी देर क़याम फरमाएं, उस जगह से प्यार हो जाता है। और जिन शहजादों से हुजूर इस वालेहाना अंदाज में प्यार करें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हमारे दिलों में होना चाहिए। इब्ने जौजी ने लिखा है, सैकड़ों साल पहले, आज के किसी आलिम की बात बताता तो लोग इनकार कर, सैकड़ों साल, कहते हैं बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए, एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामद फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते थे, वहां उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए। तो वो सेठ साहब, चौधरी साहब कहने लगे, मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है, मुझे बताओ, किसी को चौक में खड़ा करके कहा जाए, बताओ तू कौन होता है, उस शख्स का क्या असर होता है, क्या हाल होता है। कहा, कैसे पता चलेगा? तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए, तो कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी, मजबूर हूं, परेशान हूं, गरीब नहीं हूं। कहने लगा, बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर, तू कौन है? तो कहने लगी, तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा, चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी, मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूं। मुसलमानों, उसने कहा, पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा, जो साफ सुथरा कमरा है ना, उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा, बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा, ऊंचा ना बोलना, ये सैयदा फातिमा की शहजादियां आई, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा, बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना, इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा, ये घर है, जब तक जी चाहे यहां रहना, और देखना हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। तो नबी पाक ने फरमाया, तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूं। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे, कोई दलील है तेरे पास? दलील है कोई तेरे पास? मैं चुप कर गया। फरमाया, मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलें पूछने लग गया था। मैं जा, दौड़ जा। सवेरे आंख खुली तो गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है, वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया। तो कहने लगा, खुदा का वास्ता, जो तूने नौकरी की है ना, इनकी मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घर मुझे दे दे।
تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں نہیں، کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی نفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کو نبی پاک منافق کہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو، ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا، اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ۔ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھل کے کہہ لینے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ
ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو. یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے. ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیوں، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا. او خدا کے دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز رہے گا، آج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، جس طرح آج لوگ ہاتھتے ہیں. کیا ذرائع آمدن ہے؟ پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کبار
وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے. وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا. جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا. اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی قریبی، کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر تو میں کہا جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر. جڑے بن گئے نے اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف، تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے. تو دو بندے آ گئے، کچھ لینے کچھ مانگنے تھے، فرار دونوں. ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائیں. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، وہ سید نہ بن جائیں. تو ٹھیک ہے جی بن جاؤ. بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں. تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے. جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا. ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور دینا جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا
اخلاق کا, کردار کا, خاندان کا اصل, وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا. ترمذی میں حدیث ہے, نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکات, اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس, ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات. تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے, بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بیوقوف, یہ عام نانا نہیں, یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے ہیں جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرتا ہوں. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان